اس کے بعد آگے دیکھیے اصطلاحات تصوف، جو اس وقت تصوف کی اصطلاحات ہیں، اگر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تصوف کی اصطلاحات اور جو فقہ کی اصطلاحات یا حدیث کی اصطلاحات ہیں، کوئی اصطلاح بھی شریعت سے ماخوذ یعنی وہ منسوخ نہیں ہے۔ اگر ہمارے عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تمہارے جو صوفیاء جو مسجدوں کے اندر ذکر اللہ ہوتا ہے یا جو مراقبہ جو چلہ کشی اور یہ حبس نفس اور یہ سارے جو مختلف عبادات اور مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان سارے طریقوں میں کون سا طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، کون سا طریقہ قرون اولیٰ سے ثابت ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے، اس طرح تو ثابت نہیں ہے ان ناموں کے ساتھ، اور یہ بین ہی ایسے ثابت نہیں ہے جیسے حدیث صحیح اور ضعیف، حسن، صحیح، مرفوع، متصل، منقطع، جو حدیث کی اقسام ہیں، کیا یہ اقسام صحابہ سے ثابت ہیں؟ بھی ایک اصطلاح محدثین کی ہے اور ایک اصطلاح فقہا کی ہے اور ایک اصطلاح صوفیاء کی ہے، تینوں اپنے دائرہ عمل میں کام کرتے رہیں، تینوں آپس کے اندر شعبے حریف جو ہے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے حریف اور مقابل نہیں ہیں۔ اب صوفی فقہائے اکرام نے جو اصطلاحات مقرر کی کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، یہ جو اصطلاحات فقہا کی ہیں، آپ مثال کے طور پر غیر مقلدین سے کہو گے کہ آپ ہمیں اپنی مکمل نماز بما احکامات قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں، کہہ رہے احکامات تو تمہارے فقہا کی شرارت ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کس چیز کو حلال اور حرام کہا ہے؟ کسی کو فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب نہیں کہا۔ یہ تمہارے فقہا کی تقسیم ہے، ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ اب وہ جان چھڑانے کے لیے یہ کہیں گے، آپ کہہ دیے ہمارا یہ آپ کا یہ جواب ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن پھر جو حدیث کی تقسیم کی گئی ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ منقطع ہے، یہ متروک ہے، یہ مردود ہے، یہ معضل ہے، یہ جو اس طرح جو مرسل ہے، جتنی بھی حدیث کی 16 کے قریب خبر واحد کی اقسام بنتی ہیں یا خبر متواتر کی جو 2 اقسام بنتی ہیں، اب یہ ساری کی ساری اقسام کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کسی جگہ ان اقسام اور تعریفات کو بیان کیا ہے؟ اب ایک اجتہاد محدثین کا ہے، ایک اجتہاد فقہا کا ہے۔ فقہا کے اجتہاد کو تو تم نے بغض فقہا کی وجہ سے رد کر دیا، محدثین کے اجتہاد کو کیوں قبول کر لیا؟ بھی جو اصطلاحات محدثین نے مقرر کی ہیں، اب فقہا پر وحی نہیں آتی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی وحی نہیں آتی تھی کہ جو ہے حرام کی یہ تعریف ہے، حلال کی یہ تعریف ہے، فرض اس کو کہتے ہیں، واجب اس کو کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے تھے، وہی صرف امام بخاری پر لے کر آئے تھے کہ صحیح اس کو کہتے ہیں، متصل اس کو کہتے ہیں، منقطع اس کو کہتے ہیں۔ بھی جیسے وہاں وہی نہیں تھی، وہی یہاں بھی نہیں ہے۔ ایک کو تم نے مان لیا اندھی تقلید کرتے ہوئے، اس نے جو تعریف کی تم نے مان لی، اور دوسرے پر آ کر جو ہے وہ تمہیں پریشانی لگ گئی کہ فقہا کی بات مانیں گے، یہ تقلید شرک ہو جائے گی۔ بین ہی اسی طرح محدثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حدیث کی اصطلاحات بنائیں، تعریفات کریں، جو جی میں آئے تعریف کریں، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں، ہمارا کام محدثین کی بات کو ماننا ہے۔ فقہائے کرام جو تعریف کریں، ان کو حق حاصل ہے وہ تعریف کریں، وہ اصطلاحات مقرر کریں، نام مقرر کریں، کچھ کریں، ان کو حق حاصل ہے۔ تو کیا صوفیہ کرام نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے کہ یہ اگر اصلاح نفس کے لیے کچھ اصطلاحات مقرر کر لے تو کہتے ہیں چونکہ یہ ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے؟ اگر عدم ثبوت کی بنیاد پر جو صوفیہ کرام اصلاح باطن کے لیے جو اصطلاحات اختیار کرتے ہیں، مراقبہ، مجاہدہ اور اس طرح چلہ کشی، نفس کشی، یہ سارا کو جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اگر عدم ثبوت کی بنیاد پر ان کا انکار کرنا ہے تو پہلے نمبر پر حدیث کی اصطلاحات کا انکار کرو کہ ان کا بھی ثبوت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح پھر فقہا کا بھی انکار کرو کہ ان کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ جب ان دو کو مان لیا تو تیسری جگہ پر آ کر کیا پریشانی بنے گی، اسے بھی ماننا پڑے گا۔ اگر انکار کرو تو یہ بھی اجتہاد ہے، وہاں بھی اجتہاد ہے، یہ صوفیاء کا اجتہاد ہے، وہ محدثین کا اجتہاد ہے، وہ فقہا کا اجتہاد ہے۔ جب 3 علم کے دائرے ہیں، تینوں دائروں کے اندر محنت کرنے والوں نے اصطلاحات کو مقرر کیا ہے، تو صوفیاء نے بھی اصطلاحات کو مقرر کیا ہے۔ لیکن جب تم نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ تم نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، قسم کھائی ہے، تو پھر تمہیں سمجھانے سے ہم معذور ہیں۔ جیسے وہ مرزا غالب نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا کھلے گا کس طرح مکتوب میرے مضمون کا یا رب، کھلے گا کس طرح مکتوب میرے مضمون کا یا رب، مضمون میرے مکتوب کا یا رب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ جب بھی اس کے پاس میرا خط پہنچتا ہے اس کی قسم کھائی ہے جب بھی کاغذ ہاتھ میں آئے گا میں نے چولہے میں ڈالنا ہے، تو میں جو لکھ کر اس کو بھیجتا ہوں اس پر کیسے بات کھلے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کھلے گا مضمون کس طرح میرے مکتوب کا یا رب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ ہماری ان اصطلاحات ہمارے تصوف کے اندر صوفیہ کرام کی جو ہیں، یہ سمجھ تو تمہیں تب ہے یا تم نے ماننے کا کوئی ارادہ کیا ہو؟ تم نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے، تو سمجھ میں کیا خاک آئے گا؟